فاؤنڈر گروپ جناب خالد اقبال ملک صاحب کو. خالد اقبال ملک صاحب کی انتظامی صلاحیتوں کی کتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ماشاءاللہ یہ دشمنوں کو دوست بنانے کا فن جانتے ہیں. جناب خالد اقبال ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل PMLN, میاں منان صاحب فارمر MNA, حفیظ الرحمان صاحب فارمر چیف منسٹر, فارمر پریزیڈنٹس جناب اکرم فرید صاحب, جناب شوکت رسول صاحب, جناب اعجاز عباس صاحب, ایگزیکٹوز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. سب سے پہلے جی میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر احسن اقبال صاحب آپ کا مشکور ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ وقت نکالا اور آج آپ اپنی بزنس کمیونٹی کے درمیان یہاں تشریف فرمائیں. میں جناب میاں منان صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا 17-18 میں تو آپ تشریف لائے تھے, اور آج میں نے جو آپ دوبارہ تشریف لائے ہیں, یقین کریں مجھے بے انتہا خوشی ہے اس بات کی, اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اسلام آباد چیمبر کو اپنا حصہ بنا لیں اور یہاں تشریف لاتے رہا کریں. اور جناب حفیظ الرحمان صاحب آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی مجھے آج بھی یاد ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان کے الیکشنز تھے اور ہم گلگت, اسکردو اور یہ مختلف جگہ کے جو ہمارے چیمبرز تھے ان میں ایک الیکشن کمپین میں ہم وہاں گئے اور ہمیں آپ سے ٹائم ملا, ہم آپ کے آفس میں گئے, آپ نے ہمیں بہت اچھی طرح ویلکم کیا. میں اس کا بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ کہ پرانی بات ہے بٹ اسٹل وی ریمبر دیٹ. جناب احسن اقبال صاحب میں آپ کو تھوڑا سا اپنا چیمبر کا تعارف کراؤں گا. جناب ہمارے تقریباً 8,000 کے قریب ممبرز ہیں اور 2,000 انڈسٹریز یہاں آپریشنل ہے, I9, I10 اور انڈسٹریل آؤٹر ٹرائنگل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی ایسے ممبرز ہیں جو کہ ہمارے سے رجسٹرڈ نہیں ہیں بٹ اسٹل وی کنسیڈر دیم ایز آور ممبرز. اکانومی کی بات اگر کی جائے, جیسے بڑی تفصیلاً ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے, ہمارے ینگ پریزیڈنٹ نے ابھی اپنی تقریر میں بہت اچھے طرح سے اس کو بیان کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں احسن اقبال صاحب جب تک پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی بھی گورنمنٹ ہو جب تک کانفیڈنس میں نہیں رہے گی آپ کو رزلٹ کبھی نہیں ملے گی. اور پرائیویٹ سیکٹر نے ہمیشہ اپنی ورک پروف کی ہے, ریزلٹس دیے ہیں. چھوٹی سی آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں میں, چھوٹی طرح ویری بگ تھنگ, کہ ہمارے ایک چیمبر سیالکوٹ چیمبر جس کو آپ کے بہت زیادہ ان کے ساتھ مراسم بھی ہیں سیالکوٹ چیمبر کے ساتھ, انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنایا اقبال صاحب, اپنی ایئر لائن چلائی اور کامیابی سے چلائی اور کامیابی سے چل رہی ہے. اسی طرح سے ایئر بلو بھی کامیابی سے چل رہی ہے. ایک چیز جو یہاں پہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ورتھ مینشننگ ہے کہ ایک دن وہ جو MD صاحب تھے اس کے سیال ایئر لائن کے, میں سیالکوٹ میں ایک شادی میں گیا ہوں تو وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو سیال ایئر لائن کی کامیابی کا راز کیا ہے, تو سر انہوں نے مجھے کہا جی کہ اس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ سیال ایئر لائن سیالکوٹ نہیں آتی. یہ ذرا تھوڑا سا ویری اسٹریٹ فار می, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی میں صحیح بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ پیسنجر نہیں. یہی دس از واٹ دا ڈفرنس از بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی پرائیویٹ سیکٹر. اب گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل جو اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہے کچھ بھی ہو وہ اس کو کرنا پڑتی ہے. لیکن افسوس سے یہ کہ آج PIA کا جو حالات ہے, کئی گورنمنٹس آئیں, کتنے ہزار ارب روپیہ یہ لوگ یہ ادارے کھا رہی ہیں,
جس میں نہ صرف پی آئی ہے بلکہ اسٹیل مل بھی ہے، اور بھی بہت ہیں، اور بھی بہت ہیں، لیکن ان سے آپ قوم کی جان چھڑا نہ سکیں. یہ ایک افسوس کی بات ہے. یہ ختم ہونا چاہیے تھا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو ہینڈ اوور ہونا چاہیے تھا، ان کو باقاعدہ نیلامی ہونی چاہیے تھی. آج تک نہیں ہو سکی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیشہ ورک پروو کرتا ہے. جناب ایسے نہیں بات صاحب، ابھی جس پہلے بلڈنگ میں آپ گئے ہیں وہ 4 منزلہ 5 منزلہ بلڈنگ ہے. وہ تمام ممبر جو یہاں آئی سی سی آئی کے بیٹھے ہیں، ان کی کاوشوں سے، ان کی محنت سے، انہوں نے ٹائم ڈیووٹ کیا، اپنا وزٹ کو چھوڑا ادھر آ کے وہ بلڈنگ دیکھنے. آج ہم سب نے مل کے خود بنائی، اور آج آپ یہ دیکھیں جس آڈیٹوریم میں آپ بیٹھے ہیں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ آڈیٹوریم کسی بھی چیمبر میں 54 چیمبرز ہیں، 54 چیمبرز ہیں، کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ناٹ اونلی ان چیمبر بلکہ فیڈریشن آف پاکستان میں یا ایف پی سی سی آئی ہے، وہاں بھی آپ کو نظر نہیں آئے. یہاں پہ ہمارے ایک بہت ہی محترم ہمارے فارمر پریزیڈنٹ اور ایک قسم کے گروپ لیڈر ہیں اپنے انڈسٹری میں، وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ نہیں ہے، لیکن میں ضرور ان کا بارے میں بات کروں گا کہ انہوں نے رات دن ایک لگائی. اتحاد اسٹیل کے جی خالد جوید صاحب ہیں، جن کی بہت زیادہ اس میں محنت انوالو ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو انوائرمنٹ ہے، جو اب فضا ہے، وہ بالکل بزنس کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ بزنس مین جو ہے وہ انکریج ہو اور اپنی انویسٹمنٹ کرے. 24% یا 28% تک مارک اپ اگر آپ کو بینک آپ کو فائنانس کر رہا ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے. موجودہ گورنمنٹ یا جو اس سے یہی میں کہوں گا کہ وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتی. بزنس مین نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو خود 25-26% پہ لون لے رہی ہے، وہ ہمیں کیا دے گی. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں اپنا کام کرنا ہے، پرائیویٹ سیکٹر نہیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. سر یہاں میں ایک بڑی چیز ورتھ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہماری چیمبر نے ابھی حال ہی میں ایتھوپیا کا دورہ کیا. ایسے ویری امپورٹنٹ. اور انہوں نے ایتھوپین گورنمنٹ نے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ہمارے اسلام آباد چیمبر کو ریسیو کیا. ایتھوپیا اب وہ ایتھوپیا نہیں ہے جو آج سے 25 سال پہلے ہم جب بات کرتے تھے ایتھوپیا میں کیا پڑا ہوا یہ پڑا. ایتھوپیا ہیز بیکم دی 10th لارجسٹ ایئر لائن فلیٹ، جو کہ 150 ملکوں میں اس کی جاتی ہے ایئر لائن. ایتھوپیا اگین ایتھوپیا. پاکستان جس نے ایمریٹس بنایا آج اس کا حال دیکھیں کیا ہے. تو یہ تو بس افسوس کا مقام ہی ہے. اس کے علاوہ بڑی سی بات کی تھی پریزیڈنٹ صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے اس ملک کو نوازا ہے، اور اسپیشلی بلوچستان منرل سے بھرا پڑا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کچھ تھوڑی اور بھی چیزیں، کچھ اور چیزوں پہ غور کرنا ضروری ہے. جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ تقریباً 10,000 کی فورس پاک آرمی نے سی پیک کے تحفظ کے لیے ریز کی تھی. اور جیسے بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے تقریباً 50 کے قریب وہاں پہ ڈرلنگ کمپنیز کام کر رہی تھی، اب صرف 10-12 رہ گئی ہیں. 1 لاکھ بیرل پیٹرول ہم پروڈیوس کر رہے تھے اور آج وہ 40-50 ہزار پہ آ گئے. میں آنے والی گورنمنٹ یا موجودہ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم 10,000 فورس اور تیار کریں، اور جو باہر سے انویسٹر آئے، باہر سے ڈرلنگ کمپنی والے یہاں آئیں، ان کا تحفظ ہو. آج دنیا میں دیکھیں جہاں بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، نو ڈاؤٹ ہمارا ایک ایگریکلچر ملک ہے اور بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ نوازا ہے. ریسنٹلی ہمارے اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ڈیلیگیشن کے صورت میں کچھ تقریباً 30-35 ایمبیسڈرز، فرسٹ سیکرٹریز، سیکنڈ سیکرٹریز، کونسلرز، ان کو گلگت کا دورہ کروایا. اور
وہاں پہ ٹھہروایا شنگریلا میں، تو آپ یقین کریں جناب، آپ کے لیے بھی آپ سب کہ وہ اتنے امپریس ہوئے، وہ فارنرز اتنے امپریس ہوئے، وہ ڈپلومیٹ اتنے امپریس ہوئے کہ کہنے لگے ہم تو صرف سوئٹزرلینڈ ہی دیکھتے تھے اور سوئٹزرلینڈ ہی جانتے تھے، ہمیں نہیں پتا پاکستان میں سوئٹزرلینڈ ہے۔ ایک ایرانی انویسٹر سے میری ملاقات ہوئی جب وہ وہاں سے واپس آئے، اس کے بھی الفاظ ایسے تھے، تو میں سمجھتا اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا اس ملک کو، صرف ایک وہ کہتے ہیں ویل دیر از ول دیر از وے، وہ ہونی چاہیے، کسی قسم کی کمی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی، میں احسن اقبال صاحب کو بھی دوبارہ ایڈریس کروں گا۔ احسن اقبال صاحب، آج ہمارے جو ازلی دشمن ہندوستان، جو کوئی موقع اور کوئی وقت جانے نہیں دیتا پاکستان کو ضرب لگانے کے لیے، آج وہ دیکھے کہاں بیٹھے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کام ہے، اس کے کوئی ریزن ہے۔ جب مودی گجرات کا چیف منسٹر تھا تو اس نے ہندوستان کی جو سب سے بڑی بڑی کمپنیز تھی جیسے ٹاٹا ہے اور بہت ساری ایسی کمپنی، ان کو انوائٹ کیا، میاں صاحب، میاں اکرم صاحب آپ کے لیے انوائٹ کیا، اور ان کو کئی 100 ایکڑ زمین فری دی کہ انڈسٹری لگائیں۔ اس طرح انڈسٹریاں چلتی ہیں، اس طرح آپ انکریج کریں بزنس مین کو کریں۔ آج آپ کے پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں گورنمنٹ میں ایکسپورٹرز کی، جو بیک بون ہے ہمارے ملک کی۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں، دنیا میں کوئی بات آپ سے کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کو ان بزنس مینز کو، ان ایکسپورٹرز کو کیٹیگرائز کر کے 1 2 اور 3 کر کے ان کو بلایا جائے، ان کو عزت دی جائے، یہاں سرینا میں ٹھہرائیں، ان کو میرٹ میں ٹھہرائیں ان کو، اور پھر ان سے ان کے کانفرنس ہونی چاہیے، میٹنگز ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنا ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں، انکریج کرنا چاہیے۔ جاپان میں بھی تو ایٹم بم ناگاساکی اور ہیروشیما پہ گرا دیا، کہاں سے کہاں جاپان پہنچا۔ آج جاپان میں انڈسٹری کوئی نہیں ہے، انوویشن ہے، صرف انوویشن جاپان۔ یہی حال یورپ کا، یورپ گراؤنڈ زیرو ہو گیا تھا ورلڈ وار 2 میں، آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ سو لہٰذا میں سمجھتا ہوں صرف کچھ ہمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بہت اس ملک کو دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بدنصیبی اور بھی ہے، دیکھیں یہاں کہہ دینا چاہیے، آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں احسن اقبال صاحب، کل آپ گورنمنٹ میں بھی ہوں گے، اور پھر جب ہم آپ سے ٹائم دیں گے تو شاید وہ ٹائم ملنا مشکل ہو جائے گا، پتہ لگے کہ صاحب بزی ہیں، لیکن پھر بھی آپ ٹائم دیں گے ہمیں۔ تو دیکھیں سب سے بڑی بدقسمتی ہماری پاکستان کی، جہاں کاٹن گروئنگ ایریا تھا اس جگہ پہ شوگر کین کے جو گنے کا وہ وہاں لگا دیا، اور وہاں پہ کاٹن گروئنگ ایریا کو کنورٹ کر دیا انٹو اس میں، اور وہاں شوگر ملز لگ گئے۔ اب دیکھیں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، چینی تھوڑی لے تو زندہ تو رہ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ کو پوچھے گا بھی نہیں۔ تو یہ ہماری ٹیکسٹائل جو ہماری 60% ہماری ایکسپورٹ کی چیزیں تھی، وہ آئٹم تھا، وہ بالکل کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ پھر ایک اب نتیجہ یہ ہوا کہ کاٹن ہم امپورٹ کرنے شروع کر دیں۔ یہ بھی ذرا آپ کسی وقت انشاءاللہ وقت ملے تو اس پہ ضرور غور کریے گا۔ آخر میں اپنے پریزیڈنٹ کا، اسلام چیئرمین احسن بختیاری صاحب کا، اور the man behind the president ظفر بختیاری صاحب، آپ کا میں اس لیے شکر گزار ہوں کہ میں ایز اے چیئرمین فاؤنڈر میں دیکھ رہا ہوں the way you are working hard، جس طرح آپ ایونٹس لا رہے ہیں، جس طرح آپ مختلف لوگوں کو یہاں بلا کے، مختلف آئی ایفس کو یہاں بلا کر، اور اپنے ہم بتاتے ہیں اپنے بزنس کے مسائل، اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بختیاری صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی دے، اور آپ کنٹینیو کریں اسی طرح۔ اور میں یہاں پہ جناب، میں بھول گیا اپنے انجمن تاجران کے صدر جناب اجمل بلوچ صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ چڑھا صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعیم صاحب آپ سیور فوڈز والے بیٹھے ہیں، تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور طاہر ایوب صاحب منڈی سے آئے ہیں، محمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے دوست ہیں، اپنا نام ساروں کے لینا مشکل ہے۔ محمد علی صاحب بیٹھے ہیں، لیڈیز میں بیٹھی ہیں، ہماری فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ایگزیکٹو بھی بیٹھی ہیں۔ تو میں آپ کے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی،
اور بہت پاکستان زندہ باد.